تمام احباب ذوق و شوق و عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود شریف الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں اپنے محسنین کے احسانات کا ادراک عطا کرتے ہوئے ان کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے یہاں وہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ دین کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ میں اور آپ جمع ہیں اپنے محترم بھائی جناب غلام حسین صاحب کی والدہ محترمہ کے اظہار تعزیت و ایصال ثواب کے لیے، اور آخری کلام جو آپ حضرات نے ہمارے محترم بھائی کی زبانی سماعت فرمایا وہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے تربیت یافتہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جنہیں چن چن کے اللہ نے محمد کریم کے دامن میں جمع کیا ہے، اور اس پاکیزہ جماعت کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس کے چننے والے کو خدا کہتے ہیں اور جس کے چمکانے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس پاکیزہ جماعت میں ایک یار ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ وہ یار ایسا کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں اس یار کے تذکرے پڑھ پڑھ کے جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ نے کہا کہ مولا یہ یار مجھے دے دے، تو جواب یہ ملا کہ کائنات کے بہترین نبی کے لیے ہی اس بہترین یار کی یاری کو اللہ نے چن کے بچا کے رکھا ہے، اور اس بہترین یار کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو آقا مدنی کریم کا یہ پہلا سچا سچا یار جس نے پوری کائنات سے تعلق توڑ کر نبی پاک سے تعلق نبھایا، اور تعلق بھی ایسا نبھایا کہ زندگی میں بھی نبی کے ساتھ تھا، مرنے کے بعد بھی نبی کے ساتھ ہے، قیامت کے دن جو اٹھے گا تو اس شان کے ساتھ اٹھے گا کہ نبی کے گھر سے اٹھے گا، نبی کے ساتھ اٹھے گا، نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اٹھے گا۔ وہ جناب ابو بکر صدیق کی پوری زندگی اگر ایک جملے میں کوئی بیان کرنا چاہے تو ایک جملہ یہ ہوگا کہ فنا فی الرسول ابو بکر صدیق۔ اس کائنات میں بڑے لوگوں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے،
اور ہر ایک نے اپنا مقصود مانگا، مطلوب مانگا، محبوب مانگا، جمال مانگا، کمال مانگا، دنیا بھر کے لوگوں نے جاہو جلال مانگا، لیکن ابو بکر صدیق نے خدا سے جب بھی مانگا تو خدا سے خدا کے محبوب محمد عربی کو مانگا۔ اس ابو بکر صدیق کی ہر دعا میں شامل ہے تو آمنہ کے لال محمد عربی ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں اپنی پسند کی 3 چیزیں بتائیں۔ جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، انہوں نے بھی 3 چیزیں بتائی۔ جب باری ابو بکر صدیق کی آئی تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری زندگی بھر کی سب سے بڑی تمنا اور دعا 3 چیزیں ہیں، اور 3 چیزیں کیا ہیں کہ آنکھ میری ہو، دیدار محمد مصطفیٰ کا ہو۔ اب یہ دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی بڑی دولت ہے کہ امام الانبیاء مدنی کریم فرمائے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھا، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور فرمایا جس شخص نے مجھ محمد کے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ہم آج بھی کسی سے پوچھیں، وہ کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، بھئی مدینہ طیبہ کے فضائل کیا ہیں، تو جواب ملے گا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ نبی پاک کی مسجد میں 40 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لے تو رب تعالیٰ اسے 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ ایک، یہ بندہ منافق کبھی نہیں ہوگا، اور دوسرا، یہ بندہ جہنمی نہیں ہوگا، یعنی اللہ منافقت سے بھی بری کر دیں گے، جہنم سے بھی بری کر دیں گے۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص 40 نمازیں پڑھے تو اسے 2 پروانے کی عطا ہو جائیں، تو ان افراد کا کیا کہنا کہ جنہوں نے 40 نمازیں نہیں، 40 دن تک مسلسل نمازیں پڑھی۔ کب پڑھی؟ مدینہ کی دھرتی پر پڑھی، نبی کے شہر میں پڑھی، مسجد نبی میں پڑھی، نبی پاک کے مصلی پر امام الانبیاء مدنی کریم موجود، امام بنے رسول خدا، مقتدی نبی کے صحابہ۔ تو جنہوں نے اس دور میں نمازیں پڑھی جب امامت کروانے والے خدا کے رسول تھے، تو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں کا شان کیا ہوگا؟ اور انہی نمازیوں میں جو پہلا نمازی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور وہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ دیدار محمد مصطفیٰ کی بھیک خدا سے مانگنے والا۔ اور نبی پاک کا دیدار کتنی بڑی دولت ہے اس کائنات میں کہ آج کے دور میں تقریباً 250 ملکوں میں 1 ارب 70 کروڑ یعنی 2.25 ارب مسلمان اللہ کی دھرتی پر موجود ہیں۔ یہ 2.25 ارب مسلمان، یہ سارے کے سارے میرے جیسے آپ جیسے نہ ہوں، بلکہ سارے کے سارے یہ خدا کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، باز یزید بستامی بن جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں، احمد ابن حنبل بن جائیں، امام مالک بن جائیں، امام شافعی بن جائیں، امام اعظم کی طرح بن جائیں، اور 1000 سال کی زندگی یہ بیت اللہ کے اندر سجدے میں گزار دیں، اس ساری کی ساری امت کی 1000 سال کی نیکیاں ایک طرف، اور پیغمبر کے صحابی کی وہ ایک نظر ایک طرف کہ آنکھ صحابی کی تھی، چہرہ آمنہ کے لال کا تھا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ محبوب پیغمبر اپنے یاروں کے ساتھ موجود تھے۔ ایک نوجوان اونٹنی پر آیا اور دور کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی، تم میں خدا کا رسول کون ہے؟ فرمایا میں خدا کا رسول ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے چند سوالات ہیں، ان سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ نوجوان نے دور ہی سے سوال کیے، پیغمبر نے جواب ارشاد فرمائے تو نوجوان آیا کوئی نہیں، اترا کوئی نہیں، سلام کیا کوئی نہیں، نبی سے ملا کوئی نہیں، دور بیٹھ کر کہا آمنہ کے لال سوالوں کا جواب آپ نے دیا، میں مطمئن ہو گیا، غلام میں آپ کا بن گیا، کلمہ میں نے آپ کا پڑھ لیا، لیکن آپ کی بارگاہ میں تب آؤں گا کہ جب اکیلا نہیں پوری قوم کو آپ کا غلام بنا کر لاؤں گا۔ سواری کا رخ پھیرا، سواری دوڑائی، بلا سواری سے موقع پر فوت ہو گیا۔ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے ایسا شخص دیکھنا ہو جس کے دامن کے اندر نماز کوئی نہیں، تبلیغ کوئی نہیں، صدقہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، خیرات کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، جہاد کوئی نہیں، کوئی عمل بھی کوئی نہیں، لیکن جائے گا سیدھا جنت میں، تو میرے
इस यार को देख लो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, यार के दामन में ऐसी कौन सी दौलत है जाएगा सीधा जन्नत में? तो नबी ये बात फरमाते हैं कि इसके दामन में अगरचे आमाल कोई नहीं, लेकिन निस्बत रसूल है। निस्बत यह है कि दिल में ईमान था, आंख इसकी थी, चेहरा आमिना के लाल का था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई एक नजर मदनी करीम को मोहब्बत की नजर से देखे, जमाने भर के सारे उम्मतियों के सारे आमाल हार जाएं, नबी के दीदार की दौलत जीत जाए, इस एक लम्हे का मुकाबला जब कायनात के लोग नहीं कर सकते तो उसका मुकाबला कौन करेगा? कि अल्लाह के नबी हैं, 53 साल की उम्र है, 28 सफर की तारीख है, अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ा है, मदीना हिजरत करते हैं। 3 दिन नबी पाक अपने के यार के साथ गार में ठहरे हैं। और मेरे भाई गार का खुलासा क्या है? कि सरकार है, यार है, दीदार है, लगातार है, बार बार है, 3 दिन है, 3 रातें हैं। मंजर यह है कि झोली अबू बकर की है, सर रसूल खुदा का है। नबी निगाहें उठाए तो चेहरा अबू बकर का देखे, अबू बकर निगाहें झुकाए तो चेहरा रसूल खुदा का देखे। एक नजर का मुकाबला जब पूरी कायनात नहीं कर सकती तो अबू बकर सिद्दीक के 3 दिन 3 रातों का मुकाबला कौन कर सकता है? वो अबू बकर सिद्दीक हैं जिसने नबी पाक का दीदार मांगा, और दीदार भी ऐसे मिला कि वो कल भी नबी के साथ था, आज भी नबी के साथ है, जिया नबी के साथ है, मरा नबी के साथ है, कयामत को उठेगा तो उठेगा भी नबी के साथ। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार हैं सैयदना अमर बिन आस। इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के नबी जैसा शफीक कोई न था, माओ से बढ़कर मोहब्बत करने वाला मेरा पैगंबर। लेकिन कल नबी के चेहरे का रोब ऐसा था कि कोई शख्स निगाहें भरकर आंख में आंख डाल के नबी से बात नहीं कर सकता था। कोई कहे बंदा शफीक भी बड़ा हो, प्यार करने वाला भी बड़ा हो, और रोब भी ऐसा हो, कैसे मुमकिन है? हम कहते भाई किसी और को ना देखा हो। अगर किसी ने कभी कोट अद्दू में आने वाले उस आलिम दीन को देखा हो जो पाकिस्तान की जेल में गया, तो 2 महीने 20 दिन में जिसने कुरान पाक के 30 पारे हिफ्ज कर लिए थे, उसे जमाना अल्लामा अली शेर हैदरी कहता है। आम शख्स उनकी आंखों में आंख नहीं डाल सकता था। शफीक बड़े थे, रहम दिल बड़े थे, लेकिन वो कौन? अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जब मैं तालिब इल्म था तो मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर थी, डांट डपट पड़ती थी। एक दिन दुआ करते करते रोते रोते सो गया तो ख्वाब में मदनी करीम तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने अपनी जबान चुसाई कि नबी पाक का लुआब जो चूसा, फिर हालत ये हो गई जो सुनता था पढ़ता था भूलता कभी न था। यानी जो ख्वाब में नबी का लुआब चूसे उसका जलाल ऐसा कि आम शख्स उसकी निगाहों में निगाहें ना डाल सके, तो रसूल खुदा का जलाल कैसा होगा? लेकिन वो सैयदना अमर बिन आस कहते हैं, मेरे दिल में तमन्ना ये पैदा हुई, देखो तो सही कौन ऐसा है जो नबी की निगाहों में निगाहें डाल के बात करता है। कि अल्लाह के नबी जब तशरीफ फरमा होते सबकी निगाहें झुकी होती, लेकिन 2 यार नबी के ऐसे होते, वो नबी को तकते, नबी उन्हें तकते, नबी की नजर उनकी नजर से मिलती तो वो मुस्कुराते, उनकी नजर नबी की नजर से मिलती तो नबी मुस्कुराते। ये 2 यार ऐसे थे, इनके अलावा कोई ऐसा नहीं जिसको इतनी हिम्मत होती कि नबी की आंखों से आंखें मिलाए। पूछा वो 2 यार कौन से हैं? कहा जो आज भी नबी के पहलू में सोए हैं, एक को अबू बकर कहते हैं, दूसरे को उमर कहते हैं। वो सैयदना उमर, मुस्तफा, अज़मत सहाबा, मुस्तफा के हम सफर। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में सोने वाले कौन है? सैयदना अली जुल मुर्तजा। और जनाब अली कौन है? जो नबी के पाले हुए भी हैं, नबी के संभाले हुए भी हैं, नबी के भाई भी हैं, बेटों की जगह पर भी हैं, नबी के दामाद भी हैं, नबी के सहाबी भी हैं। वो अली जुल मुर्तजा जिसके बारे मदनी करीम इरशाद फरमाए कि दुनिया में भी मेरा भाई अली है, आखिरत में भी मेरा भाई अली है। उन जनाब सैयदना अली जुल मुर्तजा से किसी ने पूछा कि अल्लाह की धरती पर सबसे ज्यादा मुकद्दस तरीन जमीन का टुकड़ा कौन सा है? तो जनाब अली ने फरमाया वो रोजा मुस्तफा का है, हुजरा आयशा सिद्दीका का है।
تو کہنے والے نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں سے کسی کا خمیر اٹھاتا ہوں وہیں پہ اسے لوٹاتا ہوں۔ تو اللہ نے مدنی کریم کو جہاں پر لوٹایا وہ حجرہ ہے عائشہ صدیقہ کا، تو رب تعالیٰ نے محبوب پیغمبر کو یہاں پر سلا کر زمانے کو بتا دیا کہ اس سے زیادہ مقدس ترین اگر زمین کا ٹکڑا کوئی اور ہوتا تو اللہ نبی کو سلاتا بھی وہیں پہ، اٹھاتا بھی وہیں سے۔ جب رب نے سلایا یہاں پہ تو زمانے کو بتا دیا کہ پیغمبر کے وجود جیسا کائنات میں وجود کوئی نہیں، تو نبی کے خمیر جیسا کائنات میں خمیر کسی کا نہیں، تو جہاں پہ خمیر لوٹایا ہے وہ حجرہ عائشہ صدیقہ کا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ عائشہ صدیقہ کے حجرے جیسا کائنات میں خطہ زمین بھی کوئی نہیں۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق آج جہاں پر سوئے ہیں وہ پہلو ہے میرے محمد مصطفیٰ کا۔ جہاں پر سینہ رسول خدا کا ہے وہیں پر سر ابو بکر صدیق کا ہے، اور جہاں پر سینہ ابو بکر صدیق کا ہے وہیں پر سر عمر فاروق اعظم کا ہے۔ آگے چوتھی جگہ جو خالی ہے یہاں پہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی قبر بنے گی، یعنی صدیق و عمر وہ ہیں جو قیامت کے دن جو اٹھیں گے تو دائیں بھی نبی کا پہرا ہوگا، بائیں بھی نبی کا پہرا ہوگا۔ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ سے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ سے نبی پاک نے عمر فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اگر یہ ہاتھ ابو بکر نے پکڑا ہوتا، عمر نے پکڑا ہوتا تو آج کا ملنگ بکواس یہ کرتا مطلبی لوگ تھے، مطلب دیکھ کر نبی کا ہاتھ پکڑا تھا، مطلب نکل گیا، ہاتھ چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں پر اللہ نے منظر کیا دکھایا کہ یاروں نے ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ سرکار نے ہاتھ پکڑا ہے، اور سرکار غلط ہاتھ کو پکڑتے کوئی نہیں اور اللہ کے نبی صحیح ہاتھ کو چھوڑتے کوئی نہیں۔ اور مدنی کریم کے ہاتھوں میں جو ہاتھ آیا ہے ایک ابو بکر صدیق کا، ایک فاروق اعظم کا۔ جب نبی پاک مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے یارو نگاہیں جھکاؤ مجھ محمد کو دیکھو کہ قیامت کا دن جب اٹھوں گا تو ایسے اٹھوں گا کہ دائیں ہاتھ میں میرے ابو بکر ہوگا تو بائیں ہاتھ میں میرے عمر ہوگا۔ اب یہ دیدار کی دولت جو مانگی سیدنا ابو بکر صدیق نے تو اللہ نے کیسی دولت ابو بکر صدیق کی دعا کے خلوص کے صلے میں عطا فرما دی کہ 3 دن 3 راتیں غار ہے، سرکار ہے، یار ہے، دیدار ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ نبی دیکھے تو ابو بکر کو، ابو بکر دیکھے تو خدا کے رسول کو۔ اور دوسری چیز کیا مانگی؟ تاکہ دولت میری ہو اور ہاتھ رسول خدا کا ہو۔ دولت کس کی؟ میری ہو اور ہاتھ رسول خدا کا ہو۔ اور اللہ کے نبی خود ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیسے فائدہ دیا؟ کہا میں نے جب مانگا ابو بکر نے تب دیا، میں نے جتنا مانگا ابو بکر نے اتنا دیا، میں نے جہاں پر مانگا ابو بکر نے وہاں پر دیا، میں نے جیسے مانگا ابو بکر نے ویسے دیا۔ کہ ایسی دلی یاری ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ، ایسا بے تکلفی کا معاملہ ہے کہ نہ میں محمد جب بھی مانگوں تو میں ابو بکر سے مانگتے ہوئے شرماتا کوئی نہیں، ابو بکر دولت لٹاتا ہوا گھبراتا کوئی نہیں۔ اور وہ ابو بکر صدیق ہم عموماً سنتے ہیں کہ جب مدنی کریم پر ایمان لائے تو 40,000 درہم پہلی ملاقات میں جو نبی کی نظر اتارے، نبی پہ صدقے واری کر دے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور اس دور کے 40,000 درہم آج کے دور کے 13.5 لاکھ روپے ہیں۔ کتنا بھائی؟ یعنی اتنا بڑا سخی جو 13.5 لاکھ روپے پہلی ملاقات میں نبی پر صدقے واری کر دے۔ پھر ایسا نہیں بلکہ مکہ کی دھرتی پر جو نبی کو نبی مانے ہو کسی کافر کے غلامی میں تو ابو بکر برداشت نہیں کرتا، وہ جناب فہرا ہو تب بھی، اور وہ میرے سیدہ ام فقیہ ہو تب بھی، وہ جناب سیدنا بلال ہو تب بھی، وہ جناب عمار بن یاسر ہو تب بھی، جو نبی کا غلام بنے ابو بکر صدیق وہ ہے جو آزاد کر کر کے راہ خدا میں ان کو چھوڑتا جائے۔ تو جناب ابو بکر کے بوڑھے باپ نے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو بکر صدیق پر اعتراض کیا کہ اگر تو نے آزاد کروانے تھے تو نوجوان غلاموں کو آزاد کرواتا، تو نے بوڑھے غلاموں کو آزاد کروایا، پیسہ اپنا ضائع کیا، یہ بوڑھے تیرے کس کام کے آئیں گے؟ ہاں تو چاہتا یہ ہوگا کہ دنیا والے تیری تعریف کریں کہ ابو بکر بڑا سخی ہے، فلاں فلاں کو آزاد کروا دیا۔ حقیقی باپ نے ابو بکر پر تنقید کی، ابھی ابو بکر بولے کوئی نہ تھے، اللہ نے عرشوں سے قرآن اتار دیا، فرمایا لوگوں ابو بکر کی ذات پہ، ابو بکر کے اخلاص پہ، ابو بکر کے ایمان پہ
اس مال کو قبول کر لے، لیکن ابو بکر وہ ہے جو لٹاتا بعد میں ہے، خدا پہلے تصدیق کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی پوری زندگی کا پل پل بھی خدا کے لیے ہے، پائی پائی بھی خدا کے لیے ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جس کی نیت کی گواہی بھی قرآن دے، اس کا ایمان کیا ہوگا، اس کا کردار کیا ہوگا۔ سگا حقیقی باپ ابو بکر پر تنقید کرے تو رب اسے برداشت نہیں کرتا۔ آج کا کالی بدھی والا ملنگ ابو بکر کو بھونکے رب کیسے برداشت کرے گا؟ وہ ابو بکر صدیق جس پہ اعتراض ہو تو اللہ عرشوں سے گواہی اتار دے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مال کیسا؟ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار وہ ہے جس نے مال بھی لٹایا، مار بھی کھائی، مار بھی ایسے کھائی حدود حرم بیت اللہ کا صحن ہے۔ نبی پاک نے خطبہ توحید دیا، مشرکین مکہ نبی پر ٹوٹ پڑے۔ ابو بکر ابھی مکہ کے شہر میں کوئی نہ تھے، اپنے علاقے گاؤں میں تھے جہاں ان کے کھیت وغیرہ باغ تھے۔ ابو بکر سے کسی نے کہا سنتے ہو تیرے یار پہ مکہ والے ٹوٹ پڑے؟ ابو بکر دوڑے دوڑے آئے اور آ کر رسول خدا کے اوپر گر گئے اور کہا مکہ والو اب اگر مارو گے تو مارو، میں محمد کی ڈھال بن گیا، اب تمہارا ہاتھ اٹھے گا تو ابو بکر کے وجود پر پڑے گا۔ ابو بکر کے ہوتے رسول خدا کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو مکہ والوں نے کیا کیا؟ نبی پاک کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو پکڑ لیا، مارا، ٹھڈو بکوں سے نہیں مارا، جوتے نکالے ابو بکر کے چہرے پر مارے، چہرہ متورم ہو گیا، ورم آ گیا، پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اور مکہ کی دھرتی پر ایسے غربت کا عالم تھا کہ گرے ہوئے ابو بکر صدیق کو اٹھانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ دو خواتین آگے بڑھی، ایک کو ام الخیر سلمہ کہتے ہیں جو ابو بکر کی والدہ ہیں، ایک کو فاطمہ بنت خطاب کہتے ہیں جو فاروق اعظم کی بہن ہیں۔ ان دونوں خواتین نے زخمی ابو بکر کو اٹھایا، گھر میں لے کر آئی، گرم دودھ کیا، پلانے جو لگی تو ابو بکر صدیق نے کہا اماں میں پانی بھی نہ پیوں گا، دوائی بھی نہ کھاؤں گا، لقمہ خوراک کا نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اپنی آنکھوں سے جیتے جاگتے محمد عربی کا دیدار نہ کر لوں صلی اللہ۔ تو قبیلے والوں نے کہا بڑا مجنو ہے، چھوڑ دو اسے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مار کھائی جس ذات کے لیے اب بھی اسی کا نام لیتا ہے۔ اور جب ابو بکر صدیق زخمی حالت میں دار ابی ارقم میں پہنچے، اللہ کے نبی نے ابو بکر کو دیکھا، محبوب پیغمبر کھڑے ہو گئے، دو چار قدم آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق کا ماتھا چوما اور کہا ابو بکر کیا ابھی بھی خوش ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو ابھی انہوں نے مارا، ایسے جان بھی نکل جائے مدنی کریم کی ذات کے لیے ابو بکر تب بھی خدا کی ذات پہ راضی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ یوں مال لٹایا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا، غزوہ تبوک ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا لاؤ جو جتنا لا سکتا ہے۔ ہم علماء امت سے سنتے ہیں کہ محبوب پیغمبر کی صحابیات میں سے کوئی سر کے بال لے کر آئی، کوئی اپنا بچہ لے کر آئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ ساری رات مزدوری کی، کھجور کے جو دانے ملے لا کے محبوب پیغمبر کی بارگاہ کے جہادی فنڈ میں جمع کروا دیے۔ کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج عثمان ابن عفان فاروق اعظم وہ تیاری کر رہے ہیں کہ مال بڑا ہے، آج تو ابو بکر سے نمبر زیادہ لے کر جائیں گے۔ اور مال کتنا؟ عثمان ابن عفان کہیں کہ مال اتنا تھا، میں نے مال کے 3 حصے کیے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں مال بڑا تھا، میں نے مال کے 2 حصے کیے۔ نبی پاک کو جب پتہ یہ لگا کہ میرے کچھ یار، میرے بوڑھے یار ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پنجابی زبان میں کہتے ہیں یار یارہ دی کانٹ نہیں لگڑ دیں تھے۔ امام الانبیاء مدنی کریم کو پتہ جو لگا تو محبوب پیغمبر مدنی کریم نے انداز ایسا اپنایا کہ یا چاہنے والے بھی ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا چاہیں تو کبھی بڑھ ہی نہ سکے۔ رسول خدا نے پوچھا عثمان کیا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ مال بڑا تھا، 3 حصے کیے، 2 حصے گھر میں، ایک نبی کی بارگاہ میں۔ پوچھا عمر تو نے کیا کیا، کتنا مال لے کر آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مال بڑا تھا، مال کے 2 حصے کیے، ایک گھر میں، ایک نبی کی بارگاہ میں۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق سے پوچھا تو یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لے کر آئے، اگر یہ پوچھتے کتنا لے کر آئے تو نمبر ان کے بڑھ جاتے۔ نبی پاک نے ابو بکر سے پوچھا کہ بتا گھر میں کیا بچا کر آیا، یعنی سب سے پوچھا کتنا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر میں کیا بچا کر آئے، جبکہ ابو بکر صدیق کا ٹوٹل مال اتنا تھا، گٹھڑی میں باندھ کے نبی کی بارگاہ میں لائے، لیکن جب پوچھا یہ کیا گھر میں بچا کر آئے،
عثمان تو نے مال کے 3 حصے کیے تو نبی کے مصلے پر تیرا نمبر بھی 30 رہے. عمر تو نے مال کے 2 حصے کیے تو نبی کے مصلے پر تیرا نمبر بھی 20 رہے. اور ابو بکر تو نے نبی کی آواز میں بچایا کچھ نہیں تو نبی بھی تیری ذات سے بچاتا کچھ نہیں. جسے ملے گا نبی کے بعد ملے گا, لیکن ابو بکر تجھے نبی کا مصلہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے ہاتھوں سے نبی کی زندگی ہی میں ملے گا. وہ کون؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اور تیسری چیز کیا مانگی کہ بیٹی میری ہو حرم رسول خدا کا ہو, بیٹی میری ہو بیوی خدا کے نبی کی ہو. اور وہ بیٹی کون ہے؟ اسے سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. کیا نام بھائی؟ بول دیجئے کیا نام بھائی؟ سیدہ عائشہ. سیدہ عائشہ, عائشہ نام ہے, لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی محبت کی وجہ سے پورا نام نہ لیتے بلکہ فرماتے عائش. عائش کے معنی کیا ہے کہ اللہ تیری زندگی دراز کرے, اللہ تیری زندگی. اور ایسی محبت تھی نبی پاک کو مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ کہ ایک مرتبہ یوں ہوا رسول خدا مدنی کریم کی پیشانی پر پسینہ جو آیا تو تیری میری ماں عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نبی پاک کے پیشانی پر آنے والا پسینہ میرے نزدیک یہ پسینہ نہیں بلکہ جنت کے قیمتی موتیوں سے اعلیٰ نبی کا پسینہ. تو اللہ کے نبی مدنی کریم اٹھے, 2-4 قدم آگے بڑھے, تیری میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے ماتھے کو چوما, فرمایا عائشہ نبی کا مقام پہچانا تو تو نے پہچانا, تیرا مقام پہچانا تو خدا کے رسول نے پہچانا. وہ عائشہ صدیقہ بیوی میرے محبوب پیغمبر کی ہے. گھر میں کسی بات پر میاں بیوی میں بحث شروع ہو گئی. اسی لمحے میں ابو بکر صدیق آ گئے اور پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے, کیا معاملہ ہوا؟ یہ آواز میں تیزی کیسے تھی؟ فرمایا میری اور عائشہ صدیقہ کی فلاں بات پہ بحث ہو رہی تھی. تو ابو بکر صدیق کو یہ بات پسند نہ آئی کہ بیٹی میری ہو بحث نبی سے کرے چاہے نبی کی بیوی ہے. ابو بکر صدیق آگے دوڑے تھپڑ مارنے کے لیے. جیسے ہی ابو بکر صدیق نے تھپڑ نکالا اما عائشہ کو مارنے کے لیے تو اللہ کے نبی دوڑے اور عائشہ صدیقہ کے سامنے بازو پھیلا کے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. فرمایا ابو بکر نہیں, اگرچہ بیٹی تیری ہے لیکن عزت محمد مصطفیٰ کی ہے. اور رسول خدا نے عملی طور پہ زمانے کو بتا دیا کہ جب بھی عائشہ صدیقہ کی جانب کسی کا ہاتھ بڑھے تو آگے سینہ پیش کر دینا. یہ حق نواز جھنگوی کی شرارت نہیں ہے, محمد عربی کی شریعت ہے. جو آج کہنے والا کہے نا کہ عائشہ صدیقہ پر جان بھی قربان ہے, کتنے مولوی ہے, شرارتی ہے, جوش میں آ گیا. یاد رکھیے گا پیغمبر کی عزت, نبی کی ناموس, نبی کی آبرو کا دفاع کرنا کہ کسی مولوی کی شرارت نہیں ہے, مدنی کریم کی شریعت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا سینہ پیش کیا. اور امام الانبیاء مدنی کریم کی وہ زوجہ محترمہ کون؟ عائشہ. عائشہ آج ہمارے ہم بھی بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں لیکن یہ ملک پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں. سین شین کو بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے. جانتے نا سین شین؟ بالکل جی بھائی, سین شین کو بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں بھائی بھائی بننے میں قباحت کوئی نہیں, لیکن بھائی وہی تو افراد ہوتے ہیں جن کی ماں ایک ہو. اور ہماری ماں وہ ہے جس کو اللہ کے قرآن نے کہا کہ پیغمبر کی ازواج مومنوں کی آج جو کہنے نہیں فلاں مولوی تو یوں کہہ رہا تھا, فلاں مولوی یوں کر رہا تھا. بھائی دنیا بھر کے سارے مولوی اپنے فتوے چاٹ بھی لیں تو اللہ کے قرآن کا اصول تب بھی باقی ہے کہ نبی کی ازواج, نبی کی بیویاں مومنوں کی. تو اللہ کے قرآن نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ جو نبی کی بیویوں کو ماں کہے گا وہ مومن ہے, جو نبی کی بیویوں کو ماں نہیں کہتا کوئی ہو پرلے درجے کا لعنتی ہو سکتا ہے, صاحب ایمان کبھی بھی قوم کا چوہڑا چمار کٹانا کیوں نہ ہو. اور وہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ اما خدیجہ کو بھی ماں کہے, حفصہ کو بھی ماں کہے, میمونہ کو بھی ماں کہے, عائشہ کو بھی ماں کہے. خدا کی قسم اس کے میرے بھائی جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں. لیکن اگر حقیقی میرا بھائی میرے ساتھ میری ماں کے بدن سے جنم لینے والا وہ نبی کی زوجہ عائشہ کو ماں نہیں کہتا, یہ پرلے درجے کا لعنتی ہو سکتا ہے, میرا بھائی کبھی نہیں ہو سکتا.
آج جو کہے کہ بھائی بھائی بن کے رہو، ہم کہتے ہیں سیدھا سا اصول یہ ہے کہ بھائی وہ ہوں گے جن کی ماں ایک ہو، اور ہماری ماں وہ ہے جو پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہے۔ اب جو نبی کی بیوی کو ماں کہے گا، وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، وہ سندھی ہو تب بھی، پنجابی ہو تب بھی، بلوچی ہو تب بھی، سرائکی ہو تب بھی، پٹھان ہو تب بھی، کشمیری ہزارے وال ہو تب بھی، وہ نون لیگ کا ہو تب بھی، کاف لیگ کا ہو تب بھی، پی ٹی آئی کا ہو تب بھی، جے ٹی آئی کا ہو تب بھی، جمعیت کا ہو تب بھی، جو بھی ہے وہ میرا ہے، ہم اس کے ہیں۔ اور جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، صدیق کو پہلا امام نہیں مانتا، نبی کے صحابہ کو ایمان نہیں مانتا، اہل بیت کو ایمان کی جان نہیں مانتا، نبی کی بیوی کو ماں نہیں مانتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن صاحب ایمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ عائشہ کون ہے؟ بیوی نبی پاک کی ہے، بیٹی ابو بکر صدیق کی ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے کسی خاندان میں اس وقت تک شادی نہیں کی جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دی، اور فرمایا میں نے اس وقت تک اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ اس وقت تک طے نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی۔ یعنی ایک ہی جملے میں نبی پاک نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ میرا پیغمبر وہ بھی خدا کا چنا ہوا، نبی کے داماد وہ بھی خدا کے چنے ہوئے، نبی کے سسرال تو وہ بھی خدا کا چنا ہوا۔ آج اگر کوئی شخص ہم سے کہہ دے آپ بڑے اچھے ہیں، پیر صاحب آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ کا داماد اچھا نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی پیار کریں گے، اس سے محبت کریں گے، دو تھپڑ ماریں گے اس بدبخت کے منہ پہ کہ تو ایسا لانتی ہے کہ تو مجھے اچھا کہتا ہے، اور جسے میں نے اپنے گھر کی عزت کے لیے چنا تو اسے برا کہتا ہے، جبکہ جسے میں نے داماد بنایا میں نے خود نہیں بنایا، یہ تو میرے ابا جی نے، دادا نے، پردادا نے، نانا نے، رشتہ داروں نے، بڑوں نے چنا تھا۔ تو جن کو میرے بھائی رشتہ دار تیرے میرے بڑے بنائے، ہم ان کی ذات پہ کسی کا اعتراض نہیں سنتے، تو جن کو رشتہ دار نبی کا خدا نے بنایا ہو، چن چن کے بنایا ہو، اور جیسا پیغمبر لاسانی ویسے نبی کا رشتہ دار بھی لاسانی ہے، جیسے نبی بے عیب ہے تو نبی پاک کا رشتہ دار بھی با کمال ہے، با کمال ہے، تو اللہ نے چن کے محمد عربی کے حوالے کیا۔ اب وہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، اس ابو بکر صدیق کے بارے میں بدبختی یہ ہے کہ پچھلے مہینے اسلام آباد میں 2020 میں اور اس مہینے کراچی کی دھرتی پہ کچھ بدبختوں نے اعلان یہ کیا کہ نعوذ باللہ ہم ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتے۔ اسی مہینے کی 17 تاریخ کا نعوذ باللہ ہم ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتے۔ اگلا اعلان کیا کیا کہ تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے قرآن جمع کیا، ہم اس قرآن سے 3 گنا بڑا قرآن لے کر آئیں گے۔ ہم کہتے لے کر آؤ بھائی، لے کر آؤ۔ اچھی بات ہے کہ آج تک جس قوم نے مولویوں کی بات کو نہیں مانا تھا وہ تمہاری اس بدماشی کو دیکھ کے مان جائیں گے، جٹ بھی مانے گا، دیہاتی مانے گا کہ کائنات میں تم سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو خدا کی کتاب کے مقابلے کتاب لے کر آئے۔ اب جو کہے کہ ہم ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتے تو بھائی یاد رکھیے گا، ابو بکر صدیق کا انکار کر کے اگر کوئی کہے کہ میں نبی کا اہل بیت کو مانتا ہوں تو 12 اماموں میں سے کسی امام کو اس وقت تک نہیں مانا جا سکتا جب تک ابو بکر صدیق کو نہیں مانو۔ آج جب ان سے بات کی جائے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ وہابی ہیں، ہم امامی ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ جی 12 امام کون ہے؟ یاد رکھے گا بھائی، یہ وہ پیار محبت کی بات ہے۔ آج جو امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کا گھرانہ ہو، نبی کا یارانہ ہو، نبی کی آل ہو، نبی کی جماعت ہو، نبی کے صحابہ ہو، نبی کی اولاد ہو، ان میں پیار ہی پیار ہے، پیار ہی پیار ہی پیار ہی۔ ایک نام ہے مولانا محمد عمر قریشی، جانتے بھائی؟ جی بھائی، عزت و احترام اس علاقے میں ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے ابا ہمارے نزدیک قابل احترام ہے، مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ۔ آج چوک قریشی والے کو صاحب آ جائیں، ہم پیچھے جائیں، کیوں بھائی؟ کہ خواجہ عبد المالک قریشی رحمت اللہ کی یہ اولاد ہے، ان کی نشانی ہے، ان کو دیکھ کے ہم ان کی عزت کرتے، کیوں بھائی؟ ہم اگرچہ مرید ان کے ہیں لیکن دوست محمد قریشی کی اولاد سے نفرت نہیں کرتے۔ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ صحابہ مرید نبی کے ہوں اور نبی کی اولاد سے نفرت کرتے ہوں؟ ممکن ہے بھائی کوئی؟ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ کے بیٹے مولانا محمد عمر قریشی، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جب بھی لال حسین کروڑ جائیں
تو شی والا کے علاقہ ہے کروڑ میں، وہاں پر ایک شخص ہے حاجی سرفراز صاحب، جا کے ان سے لازمی ملتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہتے ہیں یہ جو حاجی سرفراز ہے یہ میرے ابا دوست محمد قریشی رحم اللہ کا مرید ہے، اور مجھے اپنے ابا کے مریدوں سے بڑا پیار ہے، یعنی ان کو ملنے کے لیے خود ہی اب زمانے کا ولی جائے. تو میرے بھائی جیسے میرے بھائی ہم مرید کس کے؟ اگر اپنے پیر کے مرید ہیں تو ہمیں اپنے پیر کی اولاد سے نفرت کوئی نہیں، ہمیں میرے بھائی اپنے پیر کی اولاد سے نفرت کوئی نہیں، اور اولاد کو اپنے ابا کے مریدوں سے نفرت کوئی نہیں. تو کیسے مانا جا سکتا ہے کہ یار نبی کے ہو اور آل نبی سے نفرت کرتے ہو، آل نبی کی ہو اور نبی کے یاروں سے نفرت کرتی ہو؟ آپ جو کہیں کہ 12 امام ہیں، آپ کہتے ہیں 12 امام کون ہیں؟ کہتے پہلے امام سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. تو بھئی یاد رکھیے گا، ہم کہتے ہیں 12 کے 12 امام وہ ہیں جو علی کی جو کون ہیں؟ یہ بھئی 12 کے 12 امام ابو بکر کے ہیں، ابو بکر ان کے ہیں، یہ ان سے جدا کوئی نہیں، یہ ان سے جدا کوئی. پہلا امام کون؟ بول دیجئے بھئی. سیدنا علی المرتضیٰ. حضرت علی کون ہے؟ تو آج سارے کہیں گے، دائرہ دین پناہ والے مدعا حسین صاحب بھی کہیں گے، اور آپ کے میرے بھائی عیدگاہ کے پڑوس والا طبقہ بھی کہے گا، اور ٹپا والے بھی کہیں گے. کیا بھائی کہ جی یہ جو سیدنا علی المرتضیٰ ہیں نبی پاک کے داماد ہیں. تو بھائی آپ بتا دیجئے کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جو علی کا وکیل بن کر گیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ کتاب ان کی ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ بہار الانوار، جلال عیون حیات القلوب. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے جو سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے گیا تھا، علی کے اس وکیل کا نام ابو بکر صدیق ہے. وہ جو دوسرا امام کون ہے؟ کہتے سیدنا حسن مجتبیٰ ہیں. حسن مجتبیٰ کون ہے؟ کہتے ان کی 100 بیویاں تھی. وہ جو کسی کا نام بتا دیجئے. کہتے ایک کا نام ہند ہے، ایک کا نام حفصہ ہے، دونوں یہ بہنیں ہیں، یکے بعد دیگرے حسن مجتبیٰ کے نکاح میں آئیں. ہم کہتے ہیں بلے بلے ہو گیا، جس ایک گھر کی 2 بیٹیاں حسن مجتبیٰ کے نکاح میں آئیں وہ گھر کتنا عزت و عظمتوں والا ہوگا کہ پیغمبر کا جنتی سردار نوجوانوں کا اس گھر میں داماد بن کر جائے. تو آپ بتا دیجئے کہ حسن مجتبیٰ کی ان دونوں بیویوں کا نام ہند اور حفصہ ہے، ان دونوں کا ابو کون ہے اور جناب حسن مجتبیٰ کا سسر کون ہے؟ تو ان کی اپنی تاریخی کتابوں میں لکھا یہ ہے کہ ہند اور حفصہ دونوں بہنیں ہیں، جو ان کا ابو ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے. اور عبد الرحمن کون ہے؟ جس کی بہن کا نام عائشہ ہے، باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے. رشتہ یہ بنتا ہے کہ پوتیاں ابو بکر کی ہیں، بیویاں حسن مجتبیٰ کی. وہ جو تیسرا امام کون ہے؟ کہتے سیدنا حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی کون ہے؟ کہتے وہی تو ہیں جن کی بیٹی کا نام سین سکینہ ہے. وہ جو سیدہ سکینہ کون ہے؟ کہتے ہیں بیٹی جناب حسین ابن علی کی ہیں، بھتیجی حسن مجتبیٰ کی ہیں، پوتی جناب علی کی ہیں، بڑپوتی ابو طالب کی ہیں. پوچھو ان کے ابو کا نام تو حسین ہے، سیدہ سکینہ کی امی کا نام کیا ہے؟ کہتے اس کا نام ام اسحاق ہے. پوچھو بھائی ام اسحاق جو ہے ان کے ابو کا نام کیا ہے؟ کہتے اس کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ کی گھر والی کا نام کیا ہے؟ کہتے اس کا نام تو ام کلثوم ہے. پوچھو ام کلثوم کا ابو کون ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ کا سسر کون ہے؟ جناب سیدہ سکینہ کا نانا کون ہے؟ تو اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. کیا بھائی؟ یعنی نواسی ابو بکر کی ہے، بیوی حسین ابن علی کی ہے. دشمنی یہی ہوتی نا بھائی؟ جی بھائی دشمنی اسی کی کہیں گے نا بھائی. وہ جو چوتھا امام کون ہے؟ کہتا سیدنا زین العابدین رحمت اللہ علیہ. زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کا نبی پاک کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ تو چوتھے امام نے فرمایا، امام سجاد نے فرمایا، عابد بیمار نے فرمایا، حسین ابن علی کے لال نے فرمایا سنو تو نے مدینہ دیکھا؟ کہا جی دیکھا. روزہ دیکھا؟ کہا جی دیکھا. قبریں دیکھی؟ کہا جی دیکھی. فرمایا عقل کے اندھے پھر کیوں نہیں سمجھ جاتا کہ جن کی قبریں مرنے کے بعد بھی نبی سے دور کوئی نہیں ہے، زندگی میں بھی نبی سے دور کوئی نہ تھے. اب ان سے پوچھو پانچواں امام کون ہے؟ کہتے ہیں امام باقر رحمت اللہ علیہ. امام باقر رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ابو ہیں. اور امام باقر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے کہ تلوار کے دستے پر چاندی لگانا جائز ہے؟ فرمایا بالکل جائز ہے. کہ دلیل کیا ہے؟ کہ ابو بکر صدیق بھی لگایا کرتے تھے. تو سوال کرنے والے کا کمال ہو گیا، آپ نے ابو بکر کو صدیق کہا تو
امام فرمانے لگے کہ واللہ ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، جو ابو بکر کو سچا نہ مانے اللہ اسے دنیا میں بھی جھوٹا کرے آخرت میں بھی جھوٹا کرے۔ اب پوچھو چھٹا امام کون ہے؟ کہتے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ پوچھو امام جعفر کون ہے؟ کہتے ہمارے امام ہیں۔ چلو بھئی جو آپ کا امام ہے اس کا نام تو امام جعفر ہے، امام جعفر نے جسے اپنا امام مانا وہ کون ہے؟ کہتے اس کا نام امام قاسم ہے۔ تو امام قاسم کس کا بیٹا ہے؟ کہتے اس کا نام تو محمد ہے۔ پوچھو محمد کا ابو کون ہے؟ اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی ابو بکر کا پوتا یہ استاد ہے کس کا؟ امام جعفر صادق کا، اور امام جعفر صادق استاد ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے۔ اب وہ جو ساتواں امام کون ہے؟ کہتے اس کا نام تو امام موسیٰ کاظم ہے، اور قاظمی سید کہتے ہیں ہم ان کی اولاد ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ اولاد جو دے تو اولاد کے نام کیسے رکھیں؟ فرمایا نبی کے دشمن کے نام پہ نام نہ رکھنا، علی کے دشمن کے نام پہ نام بھی نہ رکھنا، لیکن موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اولاد جو دی تو خود موسیٰ کاظم رحمت اللہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، بیٹی کا نام رکھا عائشہ، اور نام رکھ کے زمانے کو بتا دیا کہ ابو بکر بھی علی کا دشمن کوئی نہیں، سیدہ عائشہ وہ بھی علی کی دشمن کوئی نہیں۔ چلے بھائی بات کریں اپنی ختم بھائی۔ اب یہ بھاگتا بھاگتا کہاں پر آئے گا؟ کہتا نہیں 12واں امام جو آئے گا تو 12واں امام آ کے سارے جھگڑے ختم کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کرے وہ 12واں امام آج ہی آئے، وہ 12واں امام آج ہی آئے، اور جب بھی وہ 12واں امام آئے گا تو مسئلہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔ ان سے پوچھو 12واں امام کون ہے؟ کہتے وہ امام محمد مہدی ہے۔ نام کیا ہے؟ کہتا محمد ہے۔ لقب کیا ہے؟ مہدی ہے۔ ان سے پوچھو کنیت ان کی کیا ہے؟ تو ان کے دادا علامہ نوری طبرسی نے اپنی کتاب النجم الثاقب میں لکھا کہ 12واں امام جب آئے گا نام محمد ہوگا، لقب مہدی ہوگا، کنیت اس کی ابو بکر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کنیت کیا ہوگی؟ ابو بکر۔ کہتے 12واں امام جو آئے گا تو 12واں امام آ کے شام کے ملک میں دمشق کے شہر میں امیر معاویہ کے خاندان کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھائے گا، اور جناب عیسیٰ ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھئی پڑھیں گے کیوں؟ کہ فجر کی نماز میں 12واں امام مہدی کھول کھول کے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے تلاوت کر کر کے آنے والے جناب عیسیٰ کو گواہ بنائے گا کہ آپ سن کے زمانے کو بتا دیجئے میں اسی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں جو غار والا نہیں ہے بلکہ یار غار ابو بکر صدیق والا ہے۔ یہاں پر منظر سارا کلیئر ہو جائے گا۔ اب ان سے پوچھئے بھائی آپ جو کہتے ہو کہ ہم 12 اماموں کو تو مانتے ہیں ابو بکر کو نہیں مانتے، آپ بتاؤ کہ 12واں امام کون ہے؟ کہتے امام محمد مہدی ہے۔ امام مہدی کا ابو کون ہے؟ کہتے وہ امام حسن عسکری ہے۔ حسن عسکری کا ابو کون ہے؟ کہتے وہ امام نقی ہے۔ امام نقی کا ابو کون ہے؟ کہتے وہ امام تقی ہے۔ امام تقی کا ابو کون ہے؟ کہتے وہ علی رضا ہے۔ پوچھو علی رضا کا ابو کون ہے؟ کہتے وہ امام موسیٰ کاظم ہے۔ پوچھو موسیٰ کاظم کا ابو کون ہے؟ کہتے وہ چھٹا امام جعفر صادق ہے۔ پوچھو جعفر صادق کا ابو کون ہے؟ کہتے وہ امام باقر ہے۔ پوچھو امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی امی کون ہے؟ کہتا اس کا نام سیدہ ام فروہ ہے۔ ام فروہ کی امی کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ اس کا نام سیدہ اسما ہے۔ پوچھو اسما کا ابو کون ہے؟ کہتے اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ پوچھو عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ تو اسی کا نام تو ابو بکر صدیق ہے۔ ان رشتہ کیا بنا کہ امام جعفر سے لے کر آخری امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہیں اس خاتون کو ام فروہ کہتے ہیں، اور ام فروہ جس کے بیٹے کی پوتی ہے اس بابا جی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 12 اماموں کو تم ابو بکر سے جدا نہیں کر سکتے، اور ابو بکر صدیق کو 12 اماموں سے جدا نہیں کر سکتے۔ آج جو کہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا 12 اماموں کو مانتا ہوں، میں کہتا کھلی سی دعوت ہے، رب تعالیٰ کی لاریب کلام ہمارے سامنے موجود ہے، اسی کو میرے بھائی گواہ بنا لیجئے کہ 12 اماموں میں کسی امام پر جس پہ آپ کا دل چاہے آپ نام پہ ہاتھ رکھ دیجئے، اسی امام کی زبانی اگر تیری کتابوں سے میں ابو بکر و عمر کو سلام نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا۔ 12 اماموں میں کسی امام کے نام پہ کوئی ملنگ آج ہاتھ رکھے کہ میں اس امام کو مانتا ہوں اور اسی امام کی زبانی صدیق و عمر کے دشمن پر اس کی کتابوں میں لعنت نہ دکھاؤں تب بھی میں جھوٹا۔
نبی پاک کی آل نبی کے صحابہ سے جدا کوئی نہیں، اور نبی کے صحابہ نبی کی آل سے جدا کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں وہی پیار محبت عام ہو جائے جو محبت اللہ نے دی نبی پاک کو، نبی نے سکھائی، نبی کی آل نبی کے جماعت نے اپنائی، تو لازمی ہے ہمیں انہی بڑوں کی محبتوں کو یاد بھی کرنا ہوگا، بیان بھی کرنا ہوگا، سبق کے طور پہ اپنے بچوں کو آگے پڑھانا بھی ہوگا کہ رب تعالیٰ نبی کے صحابہ نبی کی آل والی محبت ہمارے خاندان کو بھی عطا کر دے، علاقے کو بھی عطا کر دے، اور دنیا سے جانے والی جو ہماری اماں محترمہ گئیں، رب تعالیٰ ان کے لیے اس کو بطور اصال ثواب کے قبول بھی فرما لے۔ کل ایک تعزیت پر گئے، ایک دوست کی والدہ محترمہ فوت ہوئی، اور یہ عمومی طور پہ ہمارے دوستوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے جب آنے والے ہیں نا تعزیت کے لیے، تو وہ بھی ایک جملہ کہتے ہیں جی اماں تو فوت ہو گئیں، اب دعائیں کہاں سے ملیں گی؟ اماں تو فوت ہو گئی، اب وہ رحمت والے دروازے بند ہو گئے۔ بھئی یاد رکھیے گا، ہم نے جس نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی نے دنیا کے کسی میدان میں اپنے امتی کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس مسلمان کے 2 بچے دودھ پیتے فوت ہو جائیں، قیامت کے دن وہ بچے شفاعت کریں گے، اللہ قبول کرے گا، ماں باپ کو معاف کر دے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اگر ایک بچہ فوت ہوا ہو کہ وہ شفاعت کرے گا، اللہ قبول کرے گا، ماں باپ کو معاف کر دے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے بچے پیدا ہی نہ ہوئے ہوں، بندہ ہو ہی بے اولاد، تو اس کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ تو آمنہ کے لال نے ایسا جواب دیا کہ جن کی اولاد کوئی نہیں، یقین مانے وہ بے اولادی کا دکھ بھول جائیں گی۔ مدنی کریم نے شادی فرمایا جس امتی کی اولاد کوئی نہیں، تو قیامت کے دن اس بے اولاد امتی کی میں محمد خود شفاعت کروں گا۔ تو آج جو کہنے والا کہے کہ اماں فوت ہو گئی، اب وہ دعائیں کہاں گئیں، وہ رحمتیں کہاں گئیں، وہ برکتیں کہاں گئیں؟ تو بھائی یاد رکھیے گا، امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ماں باپ کے جانے کے بعد آپ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کے اچھے سلوک کے صدقے اللہ وہ دعاؤں والا بند دروازہ کھول دے گا۔ جو ماں باپ کی زندگی میں دعائیں ماں باپ آپ کو دیا کرتے تھے، وہ ان کے جانے کے بعد بھی اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ کب؟ کہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کا احترام کریں گے، رشتہ داروں کا احترام کریں گے۔ ہمارے ہاں بڑی بیماری یہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آنا جانا ختم، رشتہ داری ختم، خوشی غمی ختم۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اب میرے بندوں کے ساتھ قطع تعلق کرے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا، معاملات کو ختم کرے گا، کہا یہ میرے بندوں کے ساتھ معاملات ختم کرے گا، میں اللہ اس کے ساتھ ختم کر دوں گا۔ آج جو ہم کہتے ہیں گھر میں بیماری ایسی آ گئی، جس بیماری کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی نہیں، بے برکتی ہو گئی، تو ایک بات پلے باندھ لیجئے گا اور میرے بھائی یاد رکھے گا، جس گھر میں ایسا مریض ہو کہ جس کا کوئی علاج ممکن ہی نہ ہو، وہ اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، برادری میں دیکھے کون غریب یتیم ایسا ہے کہ آج جس سے غربت کی بنیاد پہ میں نے رشتہ داری ختم کی ہے، جس سے میں نے قطع تعلق کر لیا، جس سے لین دینے والا معاملہ میں نے ختم کر لیا، اور جو غریب ترین رشتہ دار ہو اس کی عزت بھی کیجئے اور اسے یوں میرے بھائی اس کی امداد کیجئے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ پہنچے۔ بگڑی ہوئی رشتہ داری آپ بنا لیجئے، بگڑی ہوئی بیماری کو اللہ صحت میں تبدیل فرما دے گا۔ رب تعالیٰ دنیا سے جانے والی ہماری اماں محترمہ کی کامل بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کے وجود کی برکات اللہ اس خاندان پہ باقی جاری ساری رکھے۔ رب تعالیٰ تمام حضرات کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب تعالیٰ تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرمائے، کمی کو تک اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا بالعالمین۔